آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 30 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ حاجیانی خیر النساء بنت جعفر علی منی، مرحوم احمد علی مہر علی ہریانی اور مرحوم حسین علی احمد علی ہریانی اور تمام مرحوم مؤمنین و مومنات کے ارواح کو ایصال ثواب فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ دائمۃ الباقیۃ الابدیۃ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وهو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ صلوات پڑھیں بر محمد و عزیزان محترم اور بزرگان گرامی قدر، سلسلہ گفتگو اس آیہ کریمہ جسے آیہ ولایت کے نام سے جانا جاتا ہے، شریعت اور نظام ولایت کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کیا جا رہا ہے، اور جو عرائض میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں اس کے خلاصے کے طور پر یہ بات آپ کے اذہان میں محفوظ ہو گئی ہے الحمدللہ کہ ولایت حاکمیت دینی کا نام ہے، اور منشاء الہی اور مشیت الہی یہی تھی اور یہی ہے کہ معاشرہ اور اسلامی سماج اور نظام حیات انسانی اسی نظام کے تحت چلے جسے نظام ولایت کہا گیا ہے، یعنی ایک معصوم شخصیت جو من جانب اللہ معین شدہ ہے، طے شدہ ہے، وہ رأس حکومت اسلامی میں ہو، یعنی باغڈور حاکمیت کی اس معصوم ہستی کے ہاتھوں میں ہو کہ جو من جانب اللہ ولایت کے اور نیابت پیغمبر کے عہدے پر فائز ہے۔ پیغمبر کی وفات کے وقت زیادہ وقت اس اعلان غدیر کو نہیں گزرا تھا
اور امت نے نظام ولایت اور سلسلہ ولایت اور واقع غدیر یا خط غدیر کے سامنے ایک خط کھینچا جسے خط ثقیفہ کہا جاتا ہے، یعنی اس ولایت الہیہ سے بغاوت جسے اللہ نے نظام حیات انسانی کے لیے متعین کیا تھا، اور اسی انحراف اور اسی کجروی کا نتیجہ امت نے یہ دیکھا کہ خط ولایت اور خط غدیر جہاں انسانیت کو کمال کی منزلوں پہ لے جانے والا تھا، بشریت کو کمال کی منزلوں پہ لے جانے والا تھا، انسانوں کی دنیاوی اور اخروی دونوں جہاں کی زندگی کو کامیابی سے ہمکنار کرنے والا تھا، وہ دین جو ہدایت بشری کے لیے آیا تھا، خط ثقیفہ اور اس انحراف کے نتیجے میں امت نے یہ دیکھا کہ اسی دین، اسی شریعت کا حکمراں مسند خلافت اسلامی پر پیغمبر اکرم کی وفات کو ابھی 50 سال پورے نہ ہوئے تھے کہ نیابت پیغمبر کی ذمہ داری ایک ایسے بدکار انسان کے ہاتھوں میں چلی گئی جسے یزید کے نام سے جانا گیا، پہچانا گیا، جس کے بد کردار ہونے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں، شک نہیں ہے۔ یزید جیسا فاسق و فاجر اور بد کردار اس مسند خلافت اسلامی پہ آ گیا جس کو اللہ نے رہبر معصوم اور امام معصوم کے لیے مختص کیا تھا، اور اس سے بڑا انحراف اور خرابی نہیں ہو سکتی۔ غدیر کمال کی طرف لے جانے کے لیے تھی، اور ثقیفہ نے اسلام اور انسانیت اور اس سلسلہ ہدایت کو پستی اور ضلالت کی طرف موڑ دیا۔ یزید ایک دو دن کا نتیجہ نہیں تھا، یزید ایک دو دن کا نتیجہ نہیں تھا کہ سن 61 ہجری سن 60 ہجری آیا اور یزید مسند خلافت اسلامی پہ چڑھ بیٹھا، نہیں، یزید ایک دو دن کا نتیجہ نہیں تھا، یزید نتیجہ تھا اسی کجروی کا، اسی انحراف کا جو غدیر کے مقابلے میں ثقیفہ کی شکل میں کھینچا گیا، اور اس خط انحراف کا نتیجہ بڑھتے بڑھتے یزید کی شکل میں رونما ہوا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ یزید جیسے بدکار کو مسند خلافت پہ دیکھنے کی عادی امت ایک دن میں ہو گئی ہو، نہیں، پہلے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ ہاں، یزید کو اس کا عروج کہا جا سکتا ہے، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سے پہلے بھی جو یزید مزاج تھے وہ اپنے کردار پر پردہ ڈالے ہوئے تھے، اور یزید متظاہر بالفسق تھا۔ سلسلہ وہی تھا جو ثقیفہ سے شروع ہوا، اور آج تک امت ان دونوں سلسلوں کو دیکھتے ہوئے آج ثقیفہ کی جتنی بھی بدبختیاں ہیں وہ امت اسلام کے گریبان کو پکڑے ہوئے ہیں، اور یہ امت غدیر کی برکات سے آج بھی محروم ہے۔ اور ہماری فریاد یہی ہے، ہم جو ولایت کا تذکرہ کرتے ہیں، احیاء غدیر جو ہم کرتے ہیں، بیان جو کرتے ہیں، وہ اسی لیے ہے کہ اگر امت چاہتی ہے کہ آج بھی کمال حاصل کرے، بلندی حاصل کرے، اور دنیا کے سامنے یہ ٹھوکریں کھانا بند کر دے، ذلت و رسوائی کا یہ باب بند ہو جائے، تو آج بھی راستہ کھلا ہوا ہے۔ غدیر آج بھی باہیں پھیلائے کھڑی ہے کہ دنیا آئے اور ولایت کی یہاں پر پناہ لے لے، اس لیے کہ ولایت علی ابن ابی طالب اللہ کا وہ مضبوط قلعہ ہے کہ جو اس قلعے میں داخل اور وارد ہو جائے وہ ہر طرح کی گزن، ہر طرح کی مشکل، ہر طرح کی پریشانی اور عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ صحیح شکل میں لاگو کرنے والی تھی، اور یہ ثقیفہ ہے جس نے حق علی ابن ابی طالب
ولایت کو غصب کیا، حق خلافت کو غصب کیا اور امت کو انحراف اور کجروی کے راستے پہ ڈال دیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زمانہ جاہلیت کی ساری اقدار، ساری وہ جاہلانہ ویلیوز جنہیں پیغمبر اکرم نے ختم کیا تھا، انہیں دوبارہ امت اسلام میں رائج کر دیا گیا. غدیر صحیح اسلام کو لاگو کرنے کے لیے تھی اور سقیفہ اسلام کی اس صحیح شکل کو مٹانے کے لیے تھی. جہاں احکام اسلامی کو تبدیل کیا گیا، روح شریعت کو ختم کیا گیا، اور اس کا نتیجہ 50 سال سے کم عرصے میں یزید کی شکل میں آیا. اور وہ یہ سمجھ رہے تھے اس 50 سال کے اندر سقیفہ کو یہ زوم ہو گیا تھا کہ سقیفہ اب اسلام پر مسلط ہو چکی ہے اور اب خط غدیر اب اپنا رنگ ختم کر چکا ہے. یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اپنی سرکشی اور شرارت کے ذریعے غدیر کو خاموش کر دیا ہے، غدیر کو الگ کر دیا ہے، غدیر کے چراغ کو بجھا دیا ہے. مگر جب سن 61 ہجری آیا تو غدیر نے میدان کربلا میں خط سقیفہ پر ایسا آخری حملہ کیا جس کے بعد قیامت تک یزیدیت سرنگو رہے گی، حسینیت کا علم اونچا رہے گا. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. اس لیے کہ کربلا جب کربلا ہوئی تو سقیفہ یہ خیال کر رہا تھا کہ غدیر ختم ہو چکا ہے. سقیفہ کو یہ زوم ناقص تھا کہ سلسلہ غدیر دم توڑ چکا ہے. اور یہ کربلا کا واقعہ ایسا ہوا جس نے یزیدیت اور خط سقیفہ پر ایسا کمر شکن حملہ کیا کہ اس دن سے آج تک کہیں بھی خط سقیفہ غدیر والوں سے غافل نہیں ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پوری اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، سلسلہ غدیر کو کچلا گیا، گردنیں کاٹی گئی، گھروں کو لوٹا گیا، بغداد کی دیواریں سادات اور محبان آل محمد کے خون کے گاروں سے بنائی گئی اور ہمیشہ مٹایا گیا. مگر آج بھی وہ یہ دیکھ کر حیران ہے کہ سلسلہ غدیر کی زندگی کتنی عظیم ہے. سقیفہ سوچتا ہے کہ اتنے جرائم اور مظالم کر کے ہم غدیر کو خاموش کر دیں گے، مگر دنیا کلمہ پڑھتی ہے آج بھی. اتنے زیادہ سقیفائی ہونے کے باوجود آج سپر طاقتوں کے آگے غلاموں کی طرح سر جھکائے کھڑے ہیں. یہ غدیری ہیں جو سپر طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں. یہ سلسلہ وہی ہے جو خط سقیفہ اور خط غدیر کا امتیاز ہے. غدیر ہمیشہ سربلند ہے، سقیفہ ہر دور میں رسوائی کا نام رہا ہے، ذلت اور رسوائی. اور یہ کبھی عزت نہیں پا سکتے جب تک غدیر کی آغوش میں پناہ نہ لے لیں. یہ کبھی سربلند نہیں ہو سکتے جب تک کہ آغوش ولایت میں لوٹ نہ آئے، یا لوٹ آئے یا ذلیل ہو کر کوڑے دان میں تاریخ کے دفن ہوتے چلے جائیں. ہر دور میں یہی رہا ہے. میں خاکہ آپ کے ذہن میں اجاگر کرنے کے لیے جو میں نے بات کہی، یزید 1-2 دن کا نتیجہ نہیں تھا. یزید نتیجہ تھا غدیر سے بغاوت کا، یزید نتیجہ تھا اس خط انحراف کا. آپ جانتے ہیں کہ یہ شہر مدینہ پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد ولایت سے اتنا لا تعلق کیوں ہو گیا؟ میں جو تاریخ کا منظرنامہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اسے بہت دھیان سے سننے کی ضرورت ہے. یہ خاکہ آپ کے ذہن میں آنا بہت ضروری ہے. لوگ سوچتے ہیں، آج بھی یہ سوال ہوتا ہے
کہ اپنی وفات سے پیغمبر اکرم نے 2 مہینے سے کم مدت پہلے اعلان غدیر کیا. پیغمبر اکرم نے اعلان غدیر کے بعد وفات پائی. اتنی کم مدت میں یہ امت غدیر کو کیسے بھول گئی؟ 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں جہاں ولایت کا اعلان کیا، امت کیسے بھول گئی؟ یہ اصحاب علی کے حق کے لیے کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ وہ تلواریں جو میدان جنگ میں اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے جاتی تھی، وہ زنگ آلود کیوں ہو گئی؟ وہ تلواریں کند کیسے پڑ گئی جو نصرت پیغمبر کے لیے میدان جنگ کا رخ کرتی تھی؟ ان اصحاب کے جذبے کہاں مر گئے کہ جو میدان جنگ میں جاتے ہوئے اپنے اہل و عیال سے یہ وصیت کر کے جاتے تھے؟ وصیت مولا خود نہج بلاغہ میں ایسے اصحاب کی توصیف بیان کرتے ہیں. یہ اصحاب اتنے شہادت کے عاشق تھے کہ اپنے گھر والوں سے کہہ کے جاتے تھے کہ دعا کرنا مجھے میدان جنگ سے زندہ واپس آنا نصیب نہ ہو، مجھے شہادت نصیب ہو آپ کی راہ میں. یہ مدینہ بعد پیغمبر ایک دم سے اس طرح کیوں بدل گیا؟ یہ بڑا سوال ہے. کوئی علی کے حق کے لیے کیوں نہیں بولا؟ یہ شجاعت بزدلی میں کیسے بدل گئی؟ یہ تلواریں کند کیسے پڑ گئی؟ پہلی بات تو یہ کہ جنگ کے میدانوں میں جب یہ اصحاب جاتے تھے تو مقابلہ ظاہری دشمن سے تھا اور نظام کفر سے تھا، مگر بعد پیغمبر مقابلہ ظاہری دشمن سے نہیں تھا بلکہ اپنی صفوں میں موجود منافق ٹولے سے تھا، جس نے ایک سازش کے تحت اپنے منصوبے کو آگے بڑھایا تھا. اور یہ اپنے منصوبے کے سلسلے میں اتنا جری تھا کہ یہ جانتا تھا کہ اس مدینے کو کیسے خوف میں مبتلا کیا جا سکتا ہے. آپ اس تاریخ کو سنتے ہیں، گزر جاتے ہیں، مگر پتا ہے کہ ان حقائق کے پیچھے کتنی گہری باتیں پوشیدہ ہیں. آپ جانتے ہیں پیغمبر اکرم کا وقت آخر ہے اور پیغمبر فرما رہے ہیں کہ لاؤ قلم اور دوات لاؤ تاکہ میں تمہارے لیے ایک ایسی تحریر لکھ جاؤں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو. لن تضلوا بعدی. امت کو ایسی تحریر کیوں نہیں چاہیے جس کے لیے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. قرآن کہہ رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. پیغمبر جو دیں اسے لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. اتنی تاکید کے باوجود وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرا رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، جو کہتا ہے وہ ہمارا فرمان ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے. تو کیا ان اصحاب نے یہ آیات نہیں سن رکھی تھی؟ انہیں پیغمبر کی عظمت کا پتہ نہیں تھا؟ پھر ایسی ضلالت کیوں مول لی گئی؟ انہوں نے یہ جملہ کیوں کہا ان الرجل لیحجر؟ اس انسانیت کی تاریخ میں کسی بھی عظیم ہستی کے ساتھ اتنی بڑی توہین نہیں ہوئی جیسی پیغمبر اکرم کے ساتھ ہوئی. اس ٹولے کو پتا تھا پیغمبر کی نافرمانی ہمیں جہنمی بنا دے گی، قابل لعنت بنا دے گی، مگر یہ لعنت کیوں خرید رہے تھے؟ اس لیے کہ ایک مشن کو آگے بڑھانا تھا. حیات پیغمبر میں تحریر اس لیے نہیں لکھنے دی کہ پیغمبر نے جب یہ جملہ کہا کہ ایسی تحریر لکھ جاؤں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. لن تضلوا بعدی، انہیں اچھی طرح یاد تھا. لن تضلوا بعدی تو پہلے بھی کہہ چکے ہیں پیغمبر. کب کہا؟ جب کہا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. یہ تو ان کو یاد تھا، پیغمبر پہلے بھی کہہ چکے تھے کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری عطرت، میرے اہل بیت ہیں. جب تک ان سے وابستہ رہو گے لن تضلوا بعدی، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. آج انہوں نے پیغمبر سے پھر سنا لن تضلوا بعدی،
پتا تھا پیغمبر کیا لکھنا چاہتے ہیں. پیغمبر کو قلم و دوات نہیں دیا. کہنے والے نے جسارت کی ہمیں کسی تحریر کی ضرورت نہیں ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں تو اللہ کی کتاب کافی ہے. وہی کتاب کہہ رہی تھی جو رسول دے وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. وہی کتاب کہہ رہی تھی اپنی مرضی سے نہیں بول رہے ہیں، حکم الہی ہے جو بول رہے ہیں. مگر ظاہر سی بات ہے جو اہل بیت کا وفادار نہ ہو وہ کبھی بھی قرآن کا طرفدار نہیں ہو سکتا. جسارتوں کا سلسلہ شروع ہوا اور پیغمبر کو کہا گیا پیغمبر نے جب اصرار کیا تو ایک شخص نے کہا ان الرجل لیہجر. میں ترجمہ بھی نہیں کر سکتا کیا کہا گیا پیغمبر کو. ہم بڑے احترام آمیز لفظوں میں کہہ دیتے ہیں کہ پیغمبر کو ہزیان ہو گیا. یہ بڑے محترمانہ لفظ ہے، مگر نہ جسارت کا صحیح ترجمہ اگر کر دیا جائے تو ایک مومن انسان کا کلیجہ منہ کو آ جائے. رجل کہتے ہیں یہ آدمی. میں کہہ رہا ہوں میں لفظوں کا ترجمہ بتا رہا ہوں، بات کا ترجمہ نہیں کر سکتا. اور لیہجر یعنی ایسی بات لا یعنی جسے ہم بکواس کہتے ہیں. کہاں پیغمبر کی عظیم ہستی، کہاں یہ لہجہ گستاخانہ. اس ٹولے کو پتا تھا کہ پیغمبر کی گستاخی دنیا و آخرت میں ذلیل اور رسوا بھی کرے گی اور عذاب جہنم بھی خرید لیا جائے گا، مگر یہ جسارت کر رہے تھے اپنے منصوبے کو بڑھانے کے لیے. اب ذرا سا آئیے اس بات کی طرف جو میں کہنا چاہتا ہوں. پیغمبر کے سامنے جسارت اس لیے کی جا رہی تھی تاکہ اصحاب کو ایک سائلنٹ میسج جائے کہ ہم جو پیغمبر کے سامنے زبان درازی کر سکتے ہیں تو تم اصحاب کی ہمارے سامنے کیا اوقات ہے. یہ منافقوں کا ٹولہ اس لیے پیغمبر کے سامنے جسارت کر رہا تھا تاکہ اصحاب کو ایک خاموش پیغام چلا جائے کہ ہم وہ ہیں جو پیغمبر کے سامنے بھی جسارت کر سکتے ہیں. وہاں مقابلہ ظاہری دشمنوں سے تھا، یہاں اپنی صفوں میں موجود منافقوں سے تھا. اکثریت مسلمانوں کی اس ٹولے سے ڈر گئی، مدینہ چپ ہو گیا. علی کے حق کے لیے کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھی. سارا مدینہ خاموشی اور بزدلی کی چادر اوڑھ کے سو گیا. سقیفہ میں ابھی پیغمبر کا جنازہ رکھا ہے. سقیفہ میں اسی خلافت کا فیصلہ کر لیا گیا جسے 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں پیغمبر نے کل اعلان بھی کیا تھا اور علی کے ہاتھوں پر بیعت بھی لے لی تھی. اتنا پرانا واقعہ نہیں تھا کہ یاد نہ ہو، یاد سب کو تھا. اور اب آپ اس ذہنیت کا اندازہ لگائیے. میں بڑے درد کے ساتھ اس گفتگو کو پیش کر رہا ہوں، اسی طرح سنیے جس طرح سن رہے ہیں. اس منظر کو دیکھیے، مدینے کو دیکھیے. مدینے کو ہوا کیا بعد پیغمبر؟ کہاں چلے گئے اصحاب پیغمبر؟ کیوں کوئی علی کے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتا؟ کیسا خوف طاری تھا. ایک واقعہ جس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ مدینہ کس طرح ڈر گیا تھا اس جسور اور گستاخ اور شریر ٹولے کے سامنے. تاریخ اسلام کہتی ہے کہ رسول اللہ کا جنازہ رکھا تھا. رسول اللہ کا جنازہ رکھا تھا اور ایک لمبے قد والے نے اصحاب رسول اللہ کے درمیان تلوار لہرا کے یہ کہا کہ سنو، جس نے بھی یہ کہا کہ پیغمبر کی وفات ہو گئی ہے میں اس کا گلا کاٹ دوں گا. اصحاب کی حالت کا اندازہ لگائیے، اس مدینے کی حالت کا اندازہ لگائیے. تمام دشمنوں پر رسول کا جنازہ سامنے ہے، سامنے. وہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے بھی کہا پیغمبر کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی، میں اس کا گلا کاٹ دوں گا. اس مجمع اصحاب میں اتنی جرت بھی نہیں ہوئی کہ کوئی یہ کہتا کہ نادان کیا بک رہا ہے. آنکھ کھول کے دیکھ، یہ تو بالکل سامنے ہے، جسٹ ابھی دیکھ پیغمبر کا جنازہ رکھا ہے، کیا کہہ رہا. اب اس حالت کا اندازہ لگائیے.
اس ذہنیت اور خوف کا اندازہ لگائیے اس شریر ٹولے کے سامنے یہ اصحاب کا مجمع کس طرح خوف زدہ تھا. ذرا سا اندازہ لگا رہے ہیں. حالانکہ کیوں کہا تھا یہ بھی سب کو پتا ہے. منصوبے کے مطابق جسے پہلے انتخاب کیا گیا تھا وہ رحلت پیغمبر کے وقت مدینے میں نہیں تھا. بات اس لیے کہی گئی تاکہ پیغمبر کے انتقال کی خبر نشر ہونے سے پہلے وہ لوٹ آئے اور لوگوں کو سب کو ابھی مدینے والوں کو پتہ نہ چلے, اطراف کے علاقوں میں خبر نہ جائے, اس لیے کہا گیا تھا. تاریخ تو سب کچھ لکھتی ہے نا, تاریخ تو کسی کے باپ کی غلام نہیں ہے, تاریخ تو روشن آئینہ ہے, اس کو بدلا نہیں جا سکتا. تاریخ کو جب بدلا جاتا ہے تو تاریخ خود کہتی ہے یہاں میرے ساتھ خیانت ہوئی ہے. تاریخ تو روشن آئینہ. آپ ان سے سواد اعظم مسلمین سے جا کے پوچھئے بھائی صاحب اس دن انہیں کیا ہوا تھا کہ جو رسول کے جنازے کے پاس کھڑے ہوئے کہہ رہے تھے تلوار لہرا کے کوئی یہ مت کہنا رسول کا انتقال ہو گیا ہے, وفات ہو گئی ہے. تو بھولے بھولے مسلمان آج یہ کہتے ہیں کہ بات اصل میں یہ تھی کہ پیغمبر کی وفات کا حضرت کو اتنا دکھ پہنچا, اتنا دکھ تکلیف پہنچی کہ وہ آپا کھو بیٹھے. ہمارے علاقے میں ایک بات اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رہا, وہ اپنا آپا کھو بیٹھے یعنی بے خبر ہو گئے. مصیبت ایسی تھی پیغمبر کی وفات کی کہ وہ غم سے اتنے نڈھال ہوئے کہ اپنا آپا کھو بیٹھے. یہ کہتے ہیں بعض لوگ. میں ان سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ کم از کم اتنا تو خیال کر لو کہ اگر یہ عقیدہ بنا لیا تم نے, یہ کہا, تو تمہیں بڑی مشکل ہو جائے گی. اس لیے کہ کوئی پیغمبر کی وفات کے غم میں اپنا آپا کھو بیٹھے تو بدعت نہ ہو. ہم حسین کا ماتم کر لیں تو بدعت ہو جائے. ذرا سوچ کے بولو. مگر سب جانتے ہیں کہ کیوں اس شخص نے وہ اعلان کیا تھا. اب میں آپ کو اس لیے واقعہ سنایا, آپ مدینے کی ذہنیت کا اندازہ لگائیے, اصحاب کی حالت کا اندازہ لگائیے. سوچئے رسول کا جنازہ تو سامنے رکھا ہے نا, یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے نا. اس کو ثابت کرنے کے لیے نہ بحث کی ضرورت, نہ دلیل کی ضرورت, نہ مشاجرے کی ضرورت. کوئی یہ کہنے کی جرات نہیں کر رہا ہے کہ آنکھیں کھول کے دیکھ حضرت کا جنازہ رکھا ہے سامنے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مدینہ اتنا خوف میں مبتلا ہو اس شریر ٹولے کے سامنے کہ جو سامنے کی بات نہ کہہ سکے, اس سے ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ غدیر کے دن کی بات کرتے یہاں پر. توجہ ہے, جو سامنے کی بات نہ کر سکے ان سے یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ علی کے حق کی آواز اٹھاتے. وہ کہتے کیا کر رہے ہو, پیغمبر نے تو غدیر میں اعلان کیا تھا. جو سامنے کی بات نہ کہہ سکے وہ علی کے حق کی بات نہیں کر سکتے تھے مدینے والے. مدینہ خوف کی چادر اوڑھ کے سو گیا تھا, مدینہ بزدلی کی چادر اوڑھ کے سو گیا تھا, مدینہ خوف میں مبتلا ہو گیا تھا. اور یہ خوف بے وجہ نہیں تھا. پتا ہے آپ کو بعد رسول کیا ہوا اس شہر میں؟ ولایت علی کے ساتھ خیانت ایسے ہی نہیں ہو گئی. قسم خدا کی رسول کے بعد اس شہر مدینہ میں اتنے جرائم ہوئے ہیں, اتنے جرائم جس کو سب کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. آپ ایک دو نظارہ دیکھیے اور پھر میں بتاتا ہوں کہ اس شہر میں بعد رسول کیا ہوا, کس طرح اصحاب کو خوف میں مبتلا کیا اس ٹولے نے, کس طرح ڈر کی فضا قائم ہوئی اس مدینے میں, کس طرح خوف کی چادر ہر طرف تان دی گئی تاکہ کوئی علی کے حق کی آواز نہ اٹھائے. کیوں آل محمد اکیلے رہ گئے اس شہر میں؟ کیوں کوئی علی کے لیے بولنے والا نہیں تھا اس شہر میں؟ کیا ہوا تھا؟ پہلی بار شہر مدینہ میں پہلی بار رسول اللہ کا ایک صحابی جس کا نام تھا فجاعہ, مسجد النبی میں, یہی مسجد الرسول جس کی زیارت کے شوق میں مسلمان جاتے ہیں مکہ, اسی مسجد الرسول میں پہلی بار فجاعہ کو حکومت وقت کے کارندوں نے صرف ذرا سی آواز اٹھانے کے بدلے میں نماز کی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے مصلی نماز سے اٹھا لیا, گھسیٹتے ہوئے لے گئے باہر
اور مسجد کے صحن میں، مدینہ الرسول میں، مسجد نبوی کے صحن میں جلتی ہوئی آگ میں زندہ جلایا گیا۔ مدینہ یوں ہی نہیں ڈر گیا تھا، یہ مدینہ اگرچہ ان کا ڈرنا ان کے جرم کو کم نہیں کرتا، مگر مدینے کو پلاننگ کے ساتھ ڈرایا گیا تھا، خوف میں مبتلا، خوف کا ماحول قائم کیا گیا تھا۔ پیغمبر کا صحابی جانماز سے گھسیٹ کے فجاء کو لے گئے، صحن مسجد میں زندہ آگ میں جلایا، بعد رسول شہر مدینہ میں۔ پیغمبر اکرم کا ایک معروف صحابی، مشہور صحابی سعد ابن عبادہ، بہت بڑا نام ہے سعد پیغمبر، اس لیے کہ مدینے میں جو انصار تھے ان سب کا سردار تھا سعد ابن عبادہ، عابد شب زندہ دار، پاکیزہ صحابی رسول اللہ کا، ان صحابہ میں سے جنہوں نے پیغمبر کو مدینے میں پناہ دی تھی ہجرت کے بعد، ایسا بڑا صحابی رسول اللہ کا سعد ابن عبادہ۔ میں یہ مدینے کی ہسٹری آپ کو سنا رہا ہوں اور آپ کے ذہن کے دروازے بہت سی باتوں کو سوچنے کے لیے آمادہ ہوں گے، سن لیجئے اسی طرح جس طرح سن رہے ہیں۔ سعد ابن عبادہ نے اس ناجائز حکومت کے خلاف آواز اٹھائی، علی کے حق کا اعلان کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ سرکاری بدماش نے رات کے وقت، ناموں کو تاریخ میں دیکھ لیجئے گا، ایسے گھٹیا نام ہم منبروں سے لینا بھی پسند نہیں کرتے، رات کے وقت سعد ابن عبادہ کو مدینے کی گلی میں تیر مار کے قتل کر دیا گیا۔ اتنا بڑا صحابی مدینے میں مارا گیا، رات کے وقت تیر مار کر سعد کو قتل کر دیا گیا۔ پیغمبر کے بعد یہ صحابی کا دوسرا مرڈر ہے مدینے میں، اتنے بڑے صحابی کا جس کے پیچھے اتنا بڑا قبیلہ ہے۔ اتنا بڑا قبیلہ ہوتے ہوئے کیا ہوا قتل کا نتیجہ؟ کہتے ہیں صبح لاش سعد ابن عبادہ کی گلی میں پڑی ہوئی ملی، مقدمہ دربار خلافت میں آیا، اتنا بڑا صحابی مارا گیا مدینے میں، قاتل کون ہے؟ پکڑو، کس نے مارا ہے تلاش کرو۔ مگر جب حکومتیں خود مرواتی ہیں تو قاتل کبھی پکڑے نہیں جاتے ہیں، اور یہ اسلامی تاریخ کا حصہ ہے، کسی بھی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ حکومت نے کچھ دن لوگوں کو ٹالا اور پھر ایک اعلان ہوا، اور اس اعلان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اتنے بڑے صحابی کے قتل کی فائل کلوز کر دی گئی۔ کیا کہا حکومت نے؟ حکومت نے کہا ہم نے پوری چھان بین کروا لی، ساری تفتیش کروا لی، مگر ہمیں کوئی پتہ نہیں چل پایا کہ سعد ابن عبادہ کو کس نے مارا ہے۔ اور اب حکومت اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ سعد کو کسی انسان نے نہیں مارا، بلکہ انہیں رات کے اندھیرے میں جن مار گئے۔ پوچھو مسلمانوں کے گریبان پہ ہاتھ ڈال کر، اتنے بڑے صحابی کے قتل کی فائل بعد پیغمبر یہ کہہ کے بند کر دی گئی کہ انہیں جن مار گئے۔ اب جنوں کو کون پکڑے؟ یہ جرائم بعد رسول ہو رہے تھے شہر مدینہ میں۔ تمام دشمنوں پر مدینے میں ہوا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اتنا بڑا اعلان غدیر۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ زمانہ حیات پیغمبر میں، رسول اللہ کے دور میں، مکہ اور مدینہ میں ایک بھی مسلمان ایسا نہیں تھا، ایک بھی، جسے یقینی طور پہ یہ نہ پتا ہو کہ رسول کے بعد جانشین رسول، خلیفہ رسول علی ابن ابی طالب ہے، کیونکہ رسول اللہ نے اتنے موقعوں پہ کہا تھا یہ میرا بھائی، میرا وصی، میرا جانشین، میرا خلیفہ، میرا وزیر، میرا وصی، میرا ولی ہے۔ اتنی بار کہا تھا، خیبر، خندق، بدر، احد، کہاں پیغمبر نے نہیں کہا تھا علی میرا خلیفہ ہے؟
یہ تو سب جانتے تھے. مدینہ خوف کی چادر اوڑھ کے, جب اتنے بڑے صحابی کے قتل کی فائل کلوز کر دی گئی, خوف میں مبتلا تھا یہ شہر. اگرچہ ان کا خوف قابل بخشش نہیں ہے, کیونکہ ہمیشہ ظالم کی طاقت وہی لوگ بنتے ہیں جو ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے. ہم جو کربلا والے ہیں ہم تو اچھی طرح جانتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ ظلم کے خلاف خاموش رہنا انسان کو شریک ظلم بناتا ہے. ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے نا. ہم تو زیارت میں پڑھتے ہیں نا, لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بے. ہم تو جانتے ہیں نا اس کو. ہم مدینے والوں کو مجرم مانتے ہیں, سارے اصحاب کو جو نہیں بول رہے تھے حق علی کے لیے, اس لیے کہ ہم کہتے ہیں ان پر بھی لعنت جنہوں نے حسین کو قتل کیا, ان پر بھی لعنت جنہوں نے ظلم کیا, ان پر بھی لعنت جنہوں نے مظلومیت کو سنا اور آواز نہیں اٹھائی, یعنی راضی رہے. خاموشی دلیل رضایت ہے, سننے کی بات ہے, دیکھنے کی نہیں. قیامت تک جتنی بھی نسلیں آ کر حسین کی مظلومیت کو سنیں اور حسین کی حمایت نہ کریں اور یزید کی مخالفت نہ کریں تو وہ قیامت تک قابل لعنت ہے اور شریک لعنت ہے. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. دردناک واقعات ہیں امت اسلامی کے, میں جو آپ کو سنا رہا ہوں اس سے آپ کی سمجھ. ایسے ہی علی کے حق سے تھوڑا ہی امت نے انحراف کر لیا, ایسے ہی علی کے ساتھ خیانت نہیں ہوئی. اس خیانت میں ایک منصوبہ شامل تھا جس پر پوری محنت کے ساتھ عمل ہو رہا. مدینے کو خوف میں مبتلا کیا گیا, ڈرایا گیا, اور یہ بزدل اصحاب کا مجمع ڈر گیا. حق علی کے لیے آواز اس طرح نہیں اٹھائی گئی اس طرح اٹھانی چاہیے تھی. سعد ابن عبادہ کے قتل کی فائل کلوز ہو گئی. وہی قاتل ایک دن ایک اور صحابی رسول کے قبیلے میں پہنچا. مالک ابن نویرہ کا نام آپ نے سن رکھا ہے. رسول اللہ کا ایک جلیل القدر صحابی مالک ابن نویرہ مدینے کے باہر اپنے پورے مردوں کے قبیلے کے ساتھ رہتے ہیں. مالک ابن نویرہ, اس نے علی اعلان بس ایک بات کہی کہ میں زکات اسے دوں گا کہ جو رسول اللہ کا خلیفہ برحق ہوگا. اور خلیفہ برحق کون تھا امت اچھی طرح جانتی تھی. قبیلے پہ چڑھائی کی گئی, وہی جس نے سعد ابن عبادہ کو تیر مارا تھا وہی ملعون ایک فوج لے کے اس قبیلے میں پہنچا. مردوں کا قبیلہ تھا, وہ بھی ہتھیار باندھ کے مقابلے کو تیار ہو گئے. مالک ابن نویرہ کا اسلامی تاریخ کا دردناک ترین واقعہ ہے, دل دوست ترین, دل خراش ترین واقعہ ہے جسے امت نہیں سناتی. آج اصحاب پیغمبر کے احترام کے لیے آج سر در در کی ٹھوکریں کھانے والے ان اصحاب کے بارے میں کبھی گفتگو نہیں کرتے. اس ملعون نے کہا مالک ہم جنگ کرنے نہیں آئے ہیں, ہم تو گفتگو کرنے آئے ہیں. ہم بھی مسلمان تم بھی مسلمان, لڑائی کیوں کرتے ہو, بات چیت کریں گے. اسلام کا واسطہ دیا گیا اور وہ ایک سچا مسلمان تھا, زبان کا پابند. اس نے کہا اگر مسلمان کی حیثیت سے آئے ہو تو ویلکم, آؤ قبیلے میں. قبیلے میں بلایا, ہتھیار رکھ دیے انہوں نے, پذیرائی, خدمت کی, کھانا, بہترین انتظامات کیے. جب رات ہو گئی اور وہ قبیلہ اپنے ہتھیار رکھ کے استراحت ہوا تو اسی رات سارے قبیلے کو اس آنے والے
والے لشکر نے تحت ایک کر دیا، پورے قبیلے کا قتل عام ہوا، پورے قبیلے کا قتل عام ہوا۔ اور اسی رات اسی ملعون سردار لشکر نے مالک ابن نویرہ کی زوجہ کے ساتھ زیادتی کی، اسی رات۔ اور اسلامی تاریخ میں پہلی بار مالک ابن نویرہ اور ان کے 12 بیٹوں کے سر نو کے نیزہ پہ رکھ کے شہر مدینہ میں پھرائے گئے۔ اسلامک ہسٹری میں پہلی بار مالک ابن نویرہ جیسے عابد شمس اقتدار صحابی اور ان کے 12 بیٹوں کے سر نو کے نیزہ پہ رکھ کے پھرائے۔ یہ ہوا ہے مدینے میں بعد رسول۔ آپ سمجھ رہے ہیں علی کی ولایت سے یوں ہی انحراف ہو گیا؟ نہیں۔ اور یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں نا، سیریا سے لے کر عراق تک، یمن سے لے کے بحرین تک اور افغانستان سے لے کے پاکستان تک مسجدوں میں نمازیوں کا خون بہ رہا ہے، گلے کاٹے جا رہے ہیں تکبیر پڑھ کے اللہ اکبر۔ ان کی جڑیں آج نہیں ہیں، ان سب کی جڑیں بعد پیغمبر مدینے میں ہیں۔ اس سلسلے ظلم کا آغاز وہاں سے ہوا، یہ آج کے نہیں ہے داعش، یہ طالبان اور القاعدہ کے درندے آج نہیں پیدا ہوئے، ان سب کا جو جڑ ہے اور بنیاد شہر مدینہ میں۔ پہلی بار کسی صحابی کا خون مدینے میں بہا ہے۔ اسلام کے نام پہ مالک ابن نویرہ اور ان کے 12 بیٹوں کے سر پہلی بار نو کے نیزہ پہ رکھ کے مدینے میں پھرائے گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں تاریخ اسلامی یہ ہے، یہ جو آج داعش کے جیسے کتوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، طالبان اور القاعدہ جیسے کمینوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب آج کی پیداوار نہیں ہے، ان سب کا سلسلہ اسی انحراف سے ملتا ہے۔ اور اب ایک آخری منظر اور بات تمام، مجھے اس کو گفتگو کو آگے بڑھانا ہے، اگر وقت ملے گا تو میں ضرور اس گفتگو کو آگے بڑھاؤں، مگر قابل غور ہے۔ میں نے کہا یزید 1-2 دن کا نتیجہ، یزید اسی انحراف کا نتیجہ تھا، اسی خط انحراف کا۔ اور اب آپ بات سنیے، خط انحراف کہتے ہیں ٹیڑھی لکیر کو، ٹیڑھی لکیر خط انحراف کہلاتی ہے۔ غدیر اسلام کا سیدھا راستہ ہے، سقیفہ انحراف ہے۔ اور جب سیدھی لکیر کے برابر میں ٹیڑھی لکیر کھینچی جاتی ہے تو ہر کوئی اس کجی کو نہیں سمجھ پاتا۔ بعض لوگوں نے مدینے میں یہ کہا کیا فرق پڑتا ہے، خلافت اور حکومت علی کے ہاتھ میں ہو یا ان کے ہاتھ میں ہو، ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، چونکہ جس کی نظر گہری نہیں ہوتی وہ انحراف کو سمجھ نہیں پاتا ہے، جس کی نظر گہری ہوتی ہے وہ جانتا ہے کہ اس کا نتیجہ کل کیا ہوگا۔ انجینئرنگ کا بھی اصول ہے، جو بچے کالج جاتے ہیں، نقاشی کرتے ہیں، ڈیزائن بناتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اگر آپ ایک سیدھی لکیر کے برابر میں دوسری لکیر کھینچ رہے ہیں تو اسی وقت آپ کو پیمانے سے سیدھا رکھنا ہوتی ہے لکیر، یعنی اگر آپ نے ناخون کی نوک کی برابر بھی ٹیڑھا پن آ جائے اس میں، اگر بال کی نوک کی برابر بھی اس لکیر میں ٹیڑھا پن آ جائے تو آپ کو پتا ہے یہ لکیر جیسے جیسے آگے بڑھے گی تو یہاں بہت کم نظر آنے والا انحراف اور کجروی جیسے جیسے آگے بڑھے گی تو اصلی لکیر سے دور ہوتی چلی جائے گی۔ پکی بات ہے نا؟ خشت اول چون نہد میں مار کج تا سریا میروت دیوار کج، اگر پہلی ٹیڑھی رکھ جائے تو اس کے اوپر جتنی دیوار بناتے جائیں گے ٹیڑھی ہی جائے گی، اصول ہے، اور یہ بالکل سامنے کا اصول ہے۔ جب ایک سیدھی لکیر کے برابر میں آپ لکیر دوسری کھینچ رہے، اگر اس میں بال کی نوک کی برابر بھی ٹیڑھا پن ہے اور یہاں صحیح نہ کیا تو جب یہ لکیر بڑھتی جائے گی تو اس لکیر سے دور ہوتی چلی جائے گی نا، دور ہوتی چلی جائے گی۔ مدینے میں اکثریت کو یہ انحراف نظر نہیں آیا، اور جن بہت ساروں کو نظر آیا ان کی زبانوں پہ خوف کے تالے پڑ گئے۔ ایک آواز تھی اس شہر میں کہ جو اس کجروی کو روکنا چاہتی تھی، جو اس انحراف کو روکنا چاہتی تھی، جو جانتی تھی کہ اگر امت گمراہی کے اس راستے پہ گئی تو کل نتیجے کیا ہوں گے، وہ آواز تھی فاطمہ زہرا کی آواز، وہ بیوی جو اس کجروی کے خلاف آواز اٹھا رہی تھی۔
جو فریاد کر رہی تھی، جو کہہ رہی تھی امت کو کہ اس گمراہی کے راستے پہ مت جاؤ، ولایت کا راستہ مت چھوڑو، دین کو اس راستے پہ لے کے چلو جس پہ اللہ چلانا چاہتا ہے۔ وہ جانتی تھی فاطمہ زہرا اگر امت اس راستے پہ گئی تو کیا ہوگی، اور دنیا نے بہت جلدی دیکھ لیا۔ جس کے لیے فاطمہ فریاد کر رہی تھی وہ دوری پیغمبر کے کردار سے 50 سال میں اتنی دور چلی گئی کہ 50 سال نہ ہوئے تھے کہ کہاں رسول کی مسند اور کہاں یزید جیسا شراب خور بدکار مسند خلافت اسلامی پہ آ گیا۔ یہ نتیجہ اسی انحراف کا تھا جو بعد پیغمبر شروع ہوا۔ فاطمہ آواز اٹھا رہی تھی، فاطمہ چپ نہیں تھی، خاموش نہیں تھی۔ پتا ہے فاطمہ کا احترام بھی نہیں کیا اس امت نے۔ کوئی سوچ سکتا ہے رسول کی اکلوتی بیٹی شہر میں ہے، اکلوتی بیٹی رسول اللہ کی ہے شہر مدینہ میں، اور اس پر اتنی مصیبتیں پڑی کہ وہ یہ مرثیہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے جا رہی ہے۔ صبت علیہ مصائب النہا صبت علی الایام سن لیالیا بابا، مجھ پہ اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر یہ روشن دنوں پہ پڑ جاتی تو وہ اندھیری رات میں بدل جاتی۔ یہ امت جو رسول کے اصحاب کو سر پہ بٹھاتی ہے وہ رسول کی بیٹی کا احترام کیوں نہیں کرتی؟ رسول سے کسی کو ذرا سی نسبت حاصل ہو جائے تو اس کی غلامی کا دعویٰ کرنے والی یہ امت رسول کی بیٹی کا احترام کیوں نہیں کر رہی تھی؟ ایک بیٹی ہے رسول کی پورے شہر میں، اسی بیٹی کا دروازہ جلایا جا رہا ہے، پسلیاں توڑی جا رہی ہیں، اس کے گھر کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے، اور مدینہ تماشا دیکھ رہا ہے۔ کیوں ہوا یہ سب؟ اس لیے کہ ظالم پہلے ہی دن یہ بتا دینا چاہتے تھے کہ دیکھو علی کی ولایت کے راستے پہ چلنا آسان نہیں ہے، اس راستے پر چلنا آج بھی نہیں ہے آسان۔ صاحب کوئی آسان سمجھتا ہے علی کے راستے پہ چلنا؟ آج بھی سب سے مشکل کام ہے دنیا کا علی کے راستے پہ چلنا۔ انہوں نے پہلے ہی دن یہ بتا دیا ظلم کر کے کہ ولایت علی کے راستے پہ چلنے میں اتنے مصائب ہیں کہ اگر رسول کی بیٹی بھی ہو تو اسے مرثیہ پڑھنا پڑے گا۔ صبح علیہ مصائب النہا، قسم خدا کی آپ کے پاکیزہ دلوں میں عشق سیدہ زہرا ہے جو آپ تڑپ کر رونے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ یہاں اولاد فاطمہ بھی ہے، عاشقان سیدہ بھی ہیں۔ پتہ ہے فاطمہ کس انحراف کو روکنا چاہتی تھی؟ فاطمہ اسی انحراف کو روکنا چاہتی تھی۔ اب وقت ختم ہو گیا ہے، میں کل اس گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا، مگر فاطمہ اسی انحراف کو روکنا چاہتی تھی، آواز اٹھا رہی تھی زہرا۔ اس کے لیے فاطمہ نے کوشش کی۔ ایک بات بیان کروں گا، باقی کل سنیے گا غور سے۔ کہتے ہیں کہ ان شکستہ پسلیوں کی وجہ سے جب فاطمہ اتنی کمزور ہو گئی کہ اب بستر سے اٹھا بھی نہیں جاتا تھا، کبھی اٹھتی بھی تھی تو عصا کا سہارا لے کے اٹھتی۔ 18 سال کی عمر میں رسول کی بیٹی عصا کا سہارا لے کے چلتی، کچھ نہیں پاتی تھی۔ تاریخ کہتی ہے کہ فاطمہ پیغمبر کے بعد یا تو 75 دن زندہ رہی یا 95 دن، 75 دن کی روایت زیادہ معتبر ہے۔ اس 75 دن میں فاطمہ کی حالت یہ ہو گئی کہ اب زہرا بستر سے اٹھ نہیں پاتی۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے اہل بیت اطہار کے غم کے۔ فاطمہ اٹھ نہیں پاتی تھی، جب بھی اٹھتی تھی عصا کا سہارا، اتنی نہیں پر لاغر ہو گئی تھی بنت رسول کہ اٹھ نہیں پاتی۔ مدینے والوں نے ناتا توڑ لیا تھا، کوئی علی کے گھر نہیں آتا تھا، کوئی فاطمہ کے گھر نہیں آتا تھا، کوئی حسنین کی مزاج پرسی نہیں کرتا تھا، ناتا پورے مدینے نے توڑ لیا تھا۔ آپ نے تو سن رکھا ہے نا اس بے کسی کو، جب ایک دن فاطمہ نے علی کو حسرت سے دیکھا اور کہا یا علی میں نے سنا ہے کہ مدینے والے اب آپ کو سلام نہیں کرتے۔
ایک دن اصحاب اور انصار کی عورتوں نے، تھوڑی سی عورتوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا، مہاجرین اور انصار کی عورتوں نے، کہ سنا ہے رسول کی بیٹی اب اتنی کمزور ہو گئی ہے 18 سال کی عمر میں کہ اب بستر سے بھی نہیں اٹھ پاتی ہے، زہرا سنا ہے بستر سے بھی نہیں اٹھ پاتی۔ کہا ہاں سننے میں تو آیا ہے، کیا کریں؟ کہ اتنا حق تو ہم پہ بنتا ہے کہ ہم کم از کم مزاج پوچھنے چلے زہرا کا۔ روایت کہتی ہے تھوڑی سی عورتیں فاطمہ کے گھر آئیں، فاطمہ کی عیادت کے لیے آئیں، عیادت کے لیے۔ اور جب زہرا کی عیادت کے لیے آئیں تو پتا ہے آپ کو، جب مریض کو کوئی دیکھنے آتا ہے عیادت کے لیے تو مریض آنے والوں کو بتاتا ہے میری تکلیف کیا ہے، مجھے درد کیا ہے، مجھے بیماری کیا ہے، مجھے مشکل کیا ہے، مگر میری جان قربان زہرا گھر پر آنے والی عورتوں سے یہ نہیں کہا میری پسلیاں ٹوٹی ہے، یہ نہیں کہا کہ میرا بچہ شکم میں مار دیا گیا، کیا کہا؟ امت کی فکر تھی زہرا کو، شوہر کے حق کی لڑائی نہیں تھی، یہ نظام ولایت الہیہ کے حق کے لیے آواز اٹھا رہی تھی۔ سنیے کیا کہا زہرا نے، اور اسی کے ساتھ سمجھ جائیں گے آپ کہ فاطمہ چاہتی کیا تھی اور امت کس راستے میں۔ زہرا نے ان آنے والی عورتوں سے کہا میں تمہارے مردوں کے سامنے جا کر بار بار خطبے دے چکی ہوں، انہیں بتا چکی ہوں کہاں جا رہے ہو، کس راستے پہ جا رہے ہو، مگر میں دیکھ رہی ہوں کہ میری باتوں کا کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ سنو اصحاب و انصار کی عورتوں، آج میں تم سے بھی کہہ رہی ہوں تاکہ تاریخ میں ثبت ہو جائے اور تم بھی یاد رکھنا کہ امت جس راستے پہ جا رہی ہے نا، کجروی اور انحراف کے جس راستے پہ، ولایت اہل بیت سے بغاوت کر کے جس راستے پہ امت جا رہی ہے، اس راستے پر چل کر اسلام جو، یہ زہرا کے فکرے ہیں میرے نہیں، اسلام جو امن و امان کا مذہب ہے یہ خونریزی اور قتل و غارت گری کا مذہب بن جائے گا۔ کل کہہ رہی تھی فاطمہ، آج تک دنیا دیکھ رہی ہے، یہ کل کہہ رہی تھی فاطمہ، اگر اس راستے پہ امت گئی تو یہ مذہب قتل و خونریزی کا مذہب بن جائے گا۔ اور جو فاطمہ نے فرمایا اس کو اردو لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، ایک تعبیر حضرت نے فرمائی۔ فاطمہ کہتی ہے کہ جو یہ ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں جو تھن میں پلتے ہوئے دیکھ رہی ہوں، ان تھنوں سے امت کو قیامت تک تازہ دودھ کی بجائے برستا ہوا خون ملے گا۔ فاطمہ کی نظریں قیامت تک دیکھ رہی تھی کہ یہ خط انحراف کیسے کیسے نتیجے لائے گا، کیسے کیسے نتیجے۔ قسم خدا کی زہرا اگر اپنی پسلیوں کی قربانی دے رہی تھی، اگر اپنے محسن کی قربانی دے رہی تو اس لیے تاکہ سیریا کی سڑکوں پہ کٹتے ہوئے گلے بچ جائیں، تاکہ مسجدوں میں نمازیوں کی لاشیں گرنے سے بچا لیا جائے، تاکہ یہ خون جس نے عالم اسلام کو رنگین کر رکھا ہے اس خون کو بہنے سے بچا سکے۔ فاطمہ تو اس لیے آواز اٹھا رہی ہے، فاطمہ تو کہہ رہی تھی ولایت کے راستے پہ آؤ، انحراف اور کجروی کے راستے پہ نہ جاؤ۔ آج اسلام کے نام پہ کیا ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں، خط انحراف جو مدینے سے کھینچا گیا۔ میں نے خلاصہ بیان کر دیا، بات تمام، باقی بات کل کروں گا۔ مگر سنیے، ایک ماں تھی جو دروازے کے پیچھے کھڑی تھی اور ایک بیٹی تھی جو بازار شام کو اس ماں کی بے کسی بھی حسین نے دیکھی اور اس بہن کی بے کسی بھی حسین جانتے۔ کوئی حسین کے دل سے پوچھے۔ ایک بات کہوں عزادارو، اسی کے ساتھ گفتگو تمام، سنیے گا ایک بات کہوں آپ سے، غیرت دار کے لیے اپنی جان دینا آسان ہے، مگر اس سے بڑی ایک قربانی ہے، وہ ہے ناموس کی بے رضائی۔ آج ہم جیسا چھوٹا موٹا غیرت دار بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا نا کہ ہمارے ناموس سرے بازار کوئی سر سے چادر چھین لے، اور حسین جو غیرت کائنات اپنی جان دینے سے بھی بڑی ایک قربانی ہے، وہ قربانی ہے ناموس کی بے رضائی۔
اس کی دلیل کیا ہے؟ ذہن میں خلیش نہ رہ جائے اس لیے بیان کر رہا ہوں، خلیش نہ رہ جائے۔ اپنی جان دینے سے بڑی قربانی ہے ناموس کی بیریدائی، یہ غیرت دار کے لیے۔ ایک دن جب نانا نے کہا تھا میرے لال حسین میرا دین بچانے کے لیے تمہیں اپنا گلا دینا ہوگا، تو حسین اس وقت کم سن تھا، کہا میرے لال میرا دین بچانے کے لیے اپنا گلا دینا ہوگا، تو حسین نے بے ساختہ کہا تھا نانا دے دوں گا، بغیر رکے بلا تامل کہا نانا دے دوں گا۔ پھر رسول نے کہا بیٹا 18 سال کا جوان بیٹا علی اکبر، حسین نے کہا اچھا نانا میں دے دوں گا، کہا 13 سال کا گل بدن بھتیجا قاسم، کہا نانا دے دوں گا، کہا 32 سال کا کڑیل جوان بھیا عباس، کہا نانا دے دوں گا، کہا 6 مہینے کا شیرخوار علی اصغر، کہا نانا دے دوں گا، بلا رکے حسین نے کہا نانا دے دوں گا۔ مگر جیسے ہی نانا نے کہا بیٹا زینب اور ام کلثوم کی بیری لائی، تو تاریخ کہتی ہے حسین نے سر جھکا لیا، بے ساختہ نہیں کہا نانا دے دوں گا، اس لیے کہ یہ قربانی بہت بڑی ہے، سر جھکایا۔ پھر سر اٹھا کے پوچھا نانا کیا میری بہنوں کی بیری لائی کے بغیر دین نہیں بچے گا؟ کہا نہیں میرے لال۔ تب حسین نے کہا اچھا نانا میں یہ قربانی بھی دے دوں گا۔ ارے جس کے تصور سے حسین نے سر جھکا لیا ہو کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے، اس منظر کو شام و کوفہ کے بازاروں میں کیسے دیکھا مولا؟ کوئی سید سجاد کے دل کی بھی تو خبر لے۔ یہی وجہ ہے کہ بیمار کربلا سے جب بھی کسی پوچھنے والے نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی، تو کربلا میں تو سارا گھر لٹا تھا، مگر میرا امام تڑپ کے کہتا تھا الشام الشام الشام۔ آپ اس سے جب وطن میں کسی نے کیا کلام گزرے تلک زیادہ کہاں تم پہ یا امام، فرمایا رو کے آپ نے الشام شام شام، کیوں؟ سر ننگے میرا کنبہ تھا اور گرد خاص عام، یہ سید سجاد کی مصیبت ہے، اور گرد خاص عام بیووں کو دیکھ دیکھ ادو شاد ہوتے تھے۔ ارے بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ إِلَٰهِ بِحَقِّ زَهْرَا وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا۔ پروردگار تیری عزت و عظمت و شان کرم کا واسطہ ہمارے ذکر عبادت کو قبول فرما، رب کریم بندگی و اطاعت کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے اجتناب کی توفیق عطا فرما، رب کریم ہمارے دلوں میں عشق و محبت و معرفت اہل بیت کو زیادہ سے زیادہ فرما، پالنے والا ہمارا حشر و نشر محمد و آل محمد کے ساتھ فرما، رب کریم جو مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، جو مقروض ہیں انہیں بار قرض سے سبکدوش فرما، پالنے والے مومنین کے کاروبار میں خیر و برکت عنایت فرما، رب کریم جو بیمار ہیں انہیں شفا عنایت فرما، پروردگار مقامات مقدسات بات عالیات بالخصوص کربلا مولا نجف اشرف سامرہ اور روضہ سیدہ زینب کی حفاظت فرما، وہاں حفاظت کے معمور نوجوانوں کے عزم و حوصلے اور ہمتوں میں اضافہ فرما، پالنے والے علماء اعلام اور مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں میں برقرار رکھ، پروردگار منتقم خون حسین صاحب زمانہ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اصلاح بنا کے امام کے ناصرین میں شامل ہو سکے۔ ماتم حسین